رحمت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مادہ اشتقاق جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اور مدارس میں کہتے ہیں وہ را حا میم ہے، رحمت سے ہے، رحم سے، جو رحمت للعالمین ہے اس کے اندر یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں۔ اگر کائنات کے لیے وہ رحمت ہیں تو اس کے لیے یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں کہ وہ کائنات کی ہر شے کو جانتا ہو۔ کیوں؟ اگر رحم کرنا ہے تو جس پر رحم کرنا ہے اس کو جاننے والا ہو، اس کے حالات سے بھی واقف ہو، اس کی مجبوری کو بھی سمجھتا ہو، اس کے حالات اس سے پوشیدہ نہ ہو، پھر اختیار بھی رکھتا ہو کہ اس کے معاملات کو حل کر سکے۔ جس طرح اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں ہرن حاضر ہوئی تھی، ہرنی حاضر ہوئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھیر لیا گیا، مجھے جال کے اندر پھنسا لیا گیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شکاری نے تمہیں گھیرا ہے یا تمہیں پھنسایا ہے وہ آنے دو۔ وہ آیا، اسے اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں یہ جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے۔ یہودی ہے، اللہ کے پاک محبوب کے کہنے پہ اس نے چھوڑ دیا۔ جی آپ ضمانت لیتے ہیں؟ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں میں ضمانت لیتا ہوں۔ ہرنی گئی، بچوں کو دودھ پلایا، بچوں کو لے کے اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ یہودی دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہرنی ہے، جانور ہے، اس کو کس نے یہ خبر دی کہ کون بلانے والا ہے، کون بھیجنے والا ہے، کہاں بھیجنے والا ہے؟ اس کو تو آزادی مل گئی، اس کو گھر چلے جانا چاہیے تھا، بچوں کو دودھ پلا کے وہیں پہ بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، واپس کیسے آ گئی؟ تو فرمایا کہ رحمت للعالمین ہیں، جس نے بھیجا ہے وہ رحمت ہے۔ کس کے لیے رحمت ہے؟ جس کو بھیجا ہے اس کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے پاک محبوب منبر پہ تشریف فرمائیں، اللہ کے پاک محبوب خطبہ دیتے ہیں، وقت گزرتا گیا، اللہ کے پاک محبوب کے لیے تیار منبر تشریف لائے۔ پہلے اللہ کے پاک محبوب کے لیے ایک کھجور کا تنا تھا، درخت کا تنا کاٹ کے رکھا گیا تھا، اللہ کے پاک محبوب اس پہ بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ اللہ کے پاک محبوب کے لیے جب منبر پیش کیا گیا، جب اللہ کے پاک محبوب منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس منبر نے جو پہلے ان کا منبر تھا، جو کھجور کا تنا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ صحیح روایات ہیں، کمزوری اس میں کوئی نہیں۔ کھجور کا تنا روتا ہے۔ حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ جیسے ایک اونٹنی کا بچہ روتا ہے، جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہے ویسے وہ کھجور کا تنا روتا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب قریب جاتے ہیں، فرمایا کہ مجھے بتا کہ کیا تو اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا تجھے جنت کے اندر ہرا بھرا کر دوں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تو چاہے دنیا میں رہے میں تجھے تر و تازہ کر دیتا ہوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، جنت قبول ہے۔ تو اب اس درخت کو بتایا کس نے کہ جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اس کمال کا مالک ہے۔ اس درخت کو بتایا کس نے کہ میرے اوپر بیٹھنے والا کون ہے؟ اس درخت کو بتایا کس نے کہ جس سے جدائی ہوئی ہے اس کی جدائی میں رونا بھی ہے۔ وہ درخت کا تنا رو پڑا، جو ایک بے جان جسم تھا، وہ اب درخت کٹ چکا ہے، جڑیں اس کی علیحدہ ہو چکی ہیں، تنا اس کا علیحدہ ہو چکا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے۔ لیکن محبوب تو وہ ہیں کہ جو بے جانوں کے جو اگر نسبت محبوب کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی جاندار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کھجور کے تنے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک کھجور کا تنا ہے جو بے جان ہے، اس کو اتنی سمجھ کیسے آئی کہ میرے اوپر بیٹھنے والا کون ہے؟ اس کو یہ سمجھ کیسے آئی کہ بھئی اس کی جدائی میں جو اگر یہ مجھ سے علیحدہ ہو گئے تو میری شان میں کمی آ رہی ہے، ممبر انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اب میں بیکار ہو گیا ہوں۔ کیسے اس کو پتہ چلا؟ تو اس کو بھی پتہ ہے کہ سامنے جو شخصیت ہے اس کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، وہ کائنات کے لیے رحمت ہے۔
اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں اونٹ حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ اونٹ کاٹ رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، لوگوں کو کچل رہا تھا۔ اللہ کے پاک محبوب تشریف لے جاتے ہیں، پوچھا اونٹ سے گفتگو ہوئی، اب اللہ کے پاک محبوب پیچھے مڑ کے کہتے ہیں یہ اونٹ کس کا ہے بھائی؟ کسی نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا اونٹ ہے۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس کو خوراک کم دیتا ہے، اس سے کام تو زیادہ لے رہا ہے، اس سے خوراک تو کم دے رہا ہے، جتنی کم سے کم جتنی خوراک دیتا ہے اتنا کام لے، یا اگر تو اس سے کام زیادہ لے رہا ہے تو خوراک بھی تو ٹھیک دے اس کو۔ اب وہ اونٹ کو کس نے بتایا کہ شکایت یہاں درج کرانی ہے؟ لوگوں کو کاٹ رہا ہے لیکن امام الانبیاء کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، کیوں نہیں پہنچا رہا؟ اس کو پتا ہے کہ یہی ہے رحمت للعالمین۔ اللہ کے پاک محبوب ارشاد فرماتے ہیں انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لعارف الان، فرمایا کہ میں جب مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا تو مکہ کی گلیوں کے پتھر تمہارے آقا پہ درود پڑھا کرتے تھے، فرمایا انی لعارف الان، فرمایا آج بھی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں۔ صحابہ کے درمیان میں بیٹھ کے بھی فرماتے ہیں کہ وہ پتھر مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو جو نبی صحابہ میں بیٹھ کے پتھر کو نہیں بھولتا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نبی صحابہ میں بیٹھ کے پتھر کو نہیں بھول رہا، وہ ہم جیسے غلاموں کو جس نے کلمہ پڑھا ان کو کیسے بھولے گا؟ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے پاک محبوب کو لے کے مکہ سے چلی، ذہن میں خیال آتا ہے چلو پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ کہتی ہیں میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد میں حجر اسود کے قریب گئی، جا کے اللہ کے پاک محبوب کو میں نے حجر اسود کا بوسہ دلانا چاہا تو حجر اسود ایک پتھر ہے جو ایک جگہ پہ اس کو رکھا گیا ہے، اب وہ پتھر اپنی جگہ کو چھوڑ کے اللہ کے پاک محبوب کے ہونٹوں سے چمٹ گیا۔ اب کوئی بندہ کہے گا جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر اپنی جگہ کو پتھر نے چھوڑا جس کو ایک جگہ پہ نصب کیا گیا ہے، جس کی ایک جگہ مختص ہے، اللہ کے پاک محبوب کو قریب کرتے ہیں تو وہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ کے اللہ کے پاک محبوب کے ہونٹوں سے چمٹ جاتا ہے۔ گویا کہ چومنے گئے تھے، اللہ کے پاک محبوب کو چموانے کے لیے لے کر گئے تھے کہ یہ جا کے حجر اسود کو چومیں گے، الٹا حجر اسود نے اللہ کے پاک محبوب کو چومنا شروع کر دیا۔ تو اس حجر اسود کو کس نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر دی تھی، خانہ کعبہ کے اندر بت کھڑے تھے، 360 بت ہیں، وہ سب کے سب جھک جاتے، جہاں سے ہمارا گزر ہوتا وہ جو جھک کر اللہ کے پاک محبوب کو سلامی دیتے۔ ان کو کس نے بتایا یہ کون ہے؟ اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں ایک سوسمار جس کو ہم گو کہتے ہیں پنجابی میں، یہ چھپکلی کی طرح بڑی سی ہوتی ہے، اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں لائی گئی۔ اگر آپ نبی ہیں تو اس سے کلمہ پڑھا گئی، اگر آپ نبی ہیں تو اس سے کلمہ پڑھوائیے۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کلمہ پڑھوا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا اے سوسمار بتا میں کون ہوں، اے گو اے سوسمار بتا میں کون ہوں، تو پڑھتی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ۔ اب اس کو کس نے بتایا کہ یہ کون ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کے پاک محبوب فرماتے ہیں کہ یہ جو احد پہاڑ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ احد پہاڑ مجھ سے
وہ تو بے جان جسم ہے، نہ بڑھتا ہے لوگ کاٹ کر اس میں رستے بنا رہے ہیں، لوگ کاٹ کے مکانات بنا رہے ہیں، بے جان جسم ہے، کبھی رویا نہیں، کبھی دھویا نہیں، کبھی اس کو کوئی جو ہے نا ہم تکلیف کا اپنے اظہار نہیں کرتا۔ لیکن امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ تم جاندار ہو کہ جیسے بھی ہو ویسے ہو، فرماتے ہیں کہ یہ پتھر ہو کے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی پتھر ہو کے بھی جب یہ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم سے اس پتھر کی بھی محبت جو ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اب اس پتھر کو کس نے بتایا کہ کس سے محبت کرنی ہے؟ اللہ کے پاک محبوب ارشاد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب کے ساتھ ہم جب مکہ کے اندر سفر کرتے تھے یا چلتے تھے، اللہ کے پاک محبوب پر پتھر درود و سلام پڑھتے تھے، درخت درود و سلام پڑھتے تھے۔ یہیں پہ یہ روایت بھی سنتے چلیے جو مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے پاک محبوب ایک مرتبہ آنکھیں بند ہیں، بظاہر اللہ کے پاک محبوب سو رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک درخت کو دیکھا کہ وہ اس درخت نے اپنی جڑیں اکھیڑیں، اللہ کے پاک محبوب کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، واپس چلا گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ درخت آیا تھا، سلام کیا تھا، واپس چلا گیا۔ اللہ کے پاک محبوب نے جب اللہ کے پاک محبوب بظاہر آنکھیں کھولی، اللہ کے پاک محبوب نے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے درخت کو دیکھا ہے، جو آیا تھا اس نے سلام کیا تھا، واپس چلا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے اللہ رب العزت سے اذن طلب کیا تھا کہ اے اللہ، پتہ نہیں آج کے بعد تیرا محبوب اس رستے سے گزرے نہ گزرے، آج آیا ہے، مجھے اجازت فرما کہ تیرے محبوب کے قدموں کو چوم کے آؤں۔ یار یہ تو اور بات ہوئی۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پاک محبوب جب رفع حاجت فرماتے تو درختوں کو اشارہ فرماتے، درخت اکٹھے ہو جاتے، اللہ کے پاک محبوب رفع حاجت فرما لیتے، درخت پردہ بنا لیتے۔ بے جان جسم ہے جس کو سمجھ نہیں آتی، ہمارے لحاظ سے تو جو مرضی کر لو، اس نو کاٹ کے پھٹے بنا لو، بیڈ بنا لو، جو مرضی بنا لو، لکڑی ہے آگ لگا دو، لیکن اس درخت کو کس نے بتایا ہے کہ بلانے والا کون ہے؟ اس درخت کو کس نے سمجھایا کہ یہ شخصیت کون ہے جس کے اشارے پہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہر شخصیت کو، ہر ذات کو، ہر جسم کو پتا ہے کہ اللہ کے پاک محبوب کو رب نے، جہاں تک رب کی خدائی ہے وہاں تک رب نے اپنے پاک محبوب کو مصطفی عطا فرمائی ہے، اور اپنے پاک محبوب کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کو شان عطا فرمائی ہے، جہاں تک دل چاہتا ہے محبوب پہنچتے ہیں۔ تو رحم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو رحم کرنے والا ہو وہ خود کمزور نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک کمزور بندہ ہے، اس کے پاس بندہ آیا، وہ اس کو ضرورت ہے اس سے کسی عمل کی، کسی کام کی کوئی ضرورت ہے اس کی، وہ اس سے کہتا ہے بھائی میری ضرورت ہے فلاں تم حل کر دو۔ اگر وہ اس کا مسئلہ حل کرتا ہے، اس کا مطلب ہے با اختیار ہے، اس کا مطلب ہے وہ با اختیار ہے، وہ اس لیے مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ جانتا بھی ہو کہ جس پر رحم کرنا ہے اس کی ضرورت کو، اس کے مقام کو بھی جانتا ہو، اس کی ضرورت کو بھی جانتا ہو۔ ایک شخص ہے مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے سعودی عرب میں، کوئی رابطہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، دوسرا بندہ یہاں بیٹھا ہے، یہاں والا مجبور ہے، وہاں والا کچھ طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن وہاں والا جانتا نہیں ہے کہ اس کی مجبوری کیا ہے، اس کو مسئلہ کیا ہے، وہ حل نہیں کر سکتا۔ کوئی توجہ ہے کہ نہیں؟ گل اوکھی تو نہیں ہو رہی؟ یہی چیزیں ہمیں لے گئی ہیں۔ جس طرح کل پرسوں ایک بڑا مشہور معاملہ ہوا ہے جناب، وہ اب میں پھر یہاں نام نہیں لینا چاہتا، کہتا ہے جی کہ یہ جو فلاں معاملہ ہے، یہ اس بات کو تو ہم نہیں مانتے کہ فلاں ولی نے یوں کیا ہو۔
ہاں فلاں چیز کو اگر تم جناب معجزہ مان لو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معجزہ نہ مانو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے، پھر تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا عمل جس کو دماغ نہیں مان رہا، اگر اس کو تم معجزہ کہہ دو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر معجزہ نہیں مانتے پھر ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ استاد العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے اپنے سامنے خانہ کعبہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے پشاور میں ایک عالم دین تھے مولانا درویش صاحب، نام ہی درویش تھا اور تھے بھی درویش۔ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے نا یوں کافی دیر کھڑے رہتے، ان کے ساتھ والے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے لیکن یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا حضور اتنی دیر آپ ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا تمہاری نظر ٹھیک ہے، تمہیں خانہ کعبہ جلدی نظر آ جاتا ہے، میری نظر کمزور ہے، مجھے خانہ کعبہ دیر سے نظر آتا ہے، تب شروع کرتا ہوں نماز۔ جس طرح وہ خود ولی تھے، وہ یہ سمجھتے تھے اگلے بھی سارے ولی نے، ایسے درویش تھے۔ اب یہ ایک کرامت ہے، اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ آگے سے کمنٹس کیا آتے ہیں، آگے سے کہنے والا کیا کہتا ہے، اے سارے کسے کہانیاں نے بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی کرامت تو کہا ہی اس کو جاتا ہے جس کو دماغ تسلیم نہ کرے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کرامت اسی کو کہا جاتا ہے ایک ایسا عمل جو ایک ولی کر رہا ہو لیکن اس عمل کو دماغ نہ مانے اور ولی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرامت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو میں آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بندہ مومن جب نفل کی کثرت کرتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ جب اچھے اعمال کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، فرمایا میں اس کو پسند کر لیتا ہوں۔ فرمایا جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو اس کو عطا کیا کرتا ہوں؟ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ، بولیے جس سے وہ، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب جس کی زبان بن گیا، بتاؤ یہ کہ اب اس کی آواز کہاں تک پہنچے گی؟ یہ اب کل کا ایک سوال ہے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہم مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جہاں تک اللہ کے پاک محبوب کے سامنے اگر 1.5 لاکھ افراد موجود ہوتے تھے، جیسی آواز پہلے کو پہنچتی ویسی آخری کو پہنچتی، لیکن اس طرح روایت لے آؤ۔ اب یہ ایک نوا ڈرامہ نکلا ہے، معجزہ ہے لیکن اس پہ کوئی حدیث نکالو، پھر تو نمبر نہ ڈالی گا۔ لیکن چلو میں نے حدیث شریف پیش کر کے ہی تم نے اگر رسول اللہ کی شان ماننی ہے، اگر میں نے تمہارے سامنے حدیث شریف پیش کرنی ہے تب تم نے رسول اللہ کی شان ماننی ہے، تو پھر ایمان تمہارا کیسا ہے؟ رب کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، پھر رب کی شان کو کے لیے تم مانو کہ بھئی دسو بھئی رب کی شان ہے، رب سب کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس پر دلیل لاؤ۔ اگر یہ کہا جائے گا تو پھر ایمان کیسا؟ رب اکیلا ہے، اس پر دلیل لاؤ، پھر ایمان کیسا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک بندہ مومن نفل کی کثرت کر لیتا ہے، فرمایا میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ رب فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو جس کا ہاتھ رب بن گیا ہے، اب اس کو کرامت پہ بھی سیٹ کرتے جائیں، اس کو جو ہے نا معجزے پہ بھی سیٹ کرتے چلے جائیں۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ، جس کا ہاتھ رب بن گیا ہے اس کے ہاتھ کی لمبائی کتنی ہوگی؟
حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین، آپ ارشاد فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پاک محبوب اپنے گھر میں تھے، میں نے غسل خانے کے اندر اللہ کے پاک محبوب کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا، باہر نکل آتی ہوں، اللہ کے پاک محبوب غسل خانے میں گئے، اللہ کے پاک محبوب وضو فرماتے فرماتے اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا میں موجود ہوں، میں حاضر 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 ہوں۔ بظاہر غسل خانے میں گئے تھے، وضو فرما رہے تھے، لیکن فرمایا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وضو کر کے باہر نکلے، ام المومنین پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی رکھیا سی اندر تے بندہ کوئی نہیں سی، تسی کلام کدے نال کر رہے سو؟ یا رسول اللہ کس کے ساتھ گفتگو ہو رہی؟ اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا یہاں سے سینکڑوں میل دور میرا ایک غلام گیا تھا جس کو میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، وہاں پہ کفار و مشرکین نے اس کو گھیر لیا تھا، وہ سوچنے لگا مرن تے اونج بھی لگ گیا یا رسول اللہ، اللہ دے پاک محبوب نے پکار تے لئیے جنہاں واسطے سی قربانی دے رہے ہیں انہوں نے پکار تے لئیے، کہتے ہیں اس نے مجھے پکارا تھا، میں نے اس کی پکار پہ اس کے سلام کا جواب بھی دیا ہے اور اس کو یہ فرمایا کہ میں حاضر ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اللہ کے پاک محبوب کو وہ کلام پہنچا کیسے؟ کیوں؟ سماعت رب بن چکی ہے، رب بن چکی ہے۔ رب نے فرمایا کہ میں اس کی سماعت بن چکا ہوں۔ جس محبوب کی سماعت رب ہو اس کے لیے کوئی کمزوری، جس محبوب کی جو ہے نا وہ ہاتھ رب بن جائے اس کے لیے کوئی کمزوری، جس کے قدم رب بن جائے اس کے لیے کوئی کمزوری۔ یہی بات آپ سمجھتے جائیے کسی ولی کے لیے۔ اگر ایک کام شرک ہوتا ہے تو وہ رب کے علاوہ سب کے لیے، نبی کے لیے بھی شرک ہو، ولی کے لیے بھی شرک ہو۔ ایک کام اگر صرف رب کر سکتا ہے، بندہ نہیں کر سکتا، وہ نبی بھی نہیں کر سکے گا، وہ ولی بھی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ شرک ہے تو رب کے علاوہ بالکل شرک ہے۔ لیکن فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔